میم آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ سے امانت کے موضوع کے بارے میں کچھ مفید باتیں شیئر کریں گے۔ سامعین، امانت کا لفظ امن سے ہے اور اسی سے صفت امین بھی ہے۔ اس کا مطلب بھروسہ کرنا یا اعتماد کرنا ہے۔ اسی طرح اس سے لفظ امان نکلا ہے، کسی کو امان دینا یا حفاظت میں لینا۔ ایمان لفظ بھی اسی مادے سے ہے۔ گویا امن، امانت اور ایمان سب کا سورس ایک ہی ہے۔ دیکھا جائے تو ان تینوں کا باہم ایک دوسرے سے تعلق بھی ہے۔ جس شخص کے اندر ایمان ہو اس میں لازماً ایمانداری بھی ہوگی، اور جو شخص ایماندار ہو وہ دوسروں کے لیے اور خود اپنے لیے باعث امن ہوگا۔ امانت کا تعلق کسی خاص چیز سے نہیں ہے۔ امانت میں تمام چیزیں جو حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ ایک بزرگ امانت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امانت کے حکم میں قول، فعل اور عقیدہ ہے۔ قول یعنی بات، فعل یعنی کام، اور عقیدہ یعنی انسان کی سوچ اور اس کے ایمان کی کیفیت وغیرہ شامل ہے۔ تو امانت کا انحصار یا امانت کا دائرہ کار کس چیز پر ہے؟ انسان کی سوچ، انسان کے قول اور انسان کے فعل یا عمل پر۔ امانت صرف مالی معاملات میں نہیں ہوتی۔ عام طور پر جب امانت کی بات ہوتی ہے تو اکثر لوگ کیش اور کائن کی بات سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہوگی یا مال ہوگا امانت کے طور پر، جبکہ امانت کا تعلق قول سے بھی ہے، کام سے بھی ہے، عبادات اور ذمہ داریوں سے بھی ہے۔ لوگوں کے تعلقات کے بارے میں جو معاملات ہوتے ہیں امانت کا تعلق ان سے بھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، خواہ وہ ہمارے جسم کی شکل میں ہو یا اولاد کی شکل میں یا مال کی شکل میں، وہ سب ہمارے پاس امانت ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو دیا جانے والا اختیار اور ارادہ بھی امانت ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک خاص اور محدود وقت تک کے لیے ہمیں دی گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق یا اس کی مرضی کے خلاف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے امتحان کے لیے عطا کیا ہے۔ یہ سب کچھ وقتی طور پر اور امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مالک تو اللہ ہے۔ کسی بھی چیز کو لے لیں جو آپ کو ملی ہے، وہ کیا ہے؟ امانت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، خواہ وہ جسم ہے یا وہ ذمہ داریاں ہیں جو عبادات کی شکل میں ہیں یا ہمارے اوپر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں، وہ سب امانت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد بندوں کی طرف سے جو کہ مختلف چیزوں کے وقتی طور پر مالک ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے پاس رکھی جائے، خواہ وہ کوئی چیز ہو، مال ہو، کوئی راز ہو، ذمہ داری ہو، یہ سب امانت کے زمرے میں آتی ہے۔ یعنی امانت جس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے اور جس کے پاس رکھی جائے وہ امین ہوتا ہے۔ تو معاملہ مالک اور امین کے درمیان ہوتا ہے۔ امین اس امانت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اسے اس امانت کو اس کے مالک کو لوٹانا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حقدار کو اس کا حق لوٹانا امانت داری، اور حقدار کو اس کا حق واپس نہ کرنا خیانت کہلاتا ہے، خواہ وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کا معاملہ۔ قرآن حکیم کی سورہ المومنون کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کی کامیابی کی ضمانت دی ہے، ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کے نگران ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اور انہیں ان کے حقداروں تک لوٹانے والے ہوتے ہیں، خواہ معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہو یا بندے کے ساتھ ہو۔ تو لین دین میں کھڑا ہونا ہی امانت دار ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس فرشتے سے اپنا کلام نازل کیا، حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا لقب ہے الامین۔ قرآن حکیم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون لے کر اترا ہے؟ وہ روح الامین، جبریل امین۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی امانت کی گواہی دی ہے کہ انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، جو کچھ دیا گیا تھا، وہ پورے کا پورا لے کر اترے، اس میں سے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ اس کے بعد جس ہستی پر قرآن اتارا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا کہا گیا؟ عالمین۔ اور یہ صرف اپنوں کی طرف سے بلکہ دشمنوں اور مخالفین کی جانب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کہا گیا۔ اور اس بات کی گواہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ملتی ہے۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر چھوڑ کر جا رہے تھے تو اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر آئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی جو امانتیں تھیں وہ لوٹا دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر لوگوں سے بھی تعلقات میں، خاص طور پر اسلام سے پہلے جو تاجرانہ تعلقات تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانتدار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قابل اعتماد ہونے کے اعتبار سے، امانتدار ہونے کے اعتبار سے مشہور تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو ہمارے لیے ایک بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہے، وہ سب کے سب امانتدار تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی صلاحیتیں دے رکھی ہیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، اگر ہم انہیں ضائع کرتے ہیں، ان سے پورا کام نہیں دیتے، تو یہ اپنے ساتھ خیانت ہے۔ مثلاً آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے دفاع میں نہیں لکھتے، تو آپ اپنے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ بول سکتے ہیں، اچھی باتیں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ بولتے نہیں، تو آپ خیانت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس مال ہے، ضرورت کے وقت آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ خرچ نہیں کرتے، تو آپ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کسی بھی ایسے موقع پر جہاں انسان اپنی کسی خاص طاقت، صلاحیت یا قوت کے ساتھ انصاف کر سکتا ہو، اسے بہترین سے بہترین کام میں صرف کر سکتا ہو، اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ خیانت کرتا ہے۔ بیکار کی سستی میں مبتلا رہنا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ استعمال نہ کرنا، بہتر سے بہترین کی طرف نہ جانا، کوشش نہ کرنا، کام چوری کرنا، یہ سب خیانت میں شامل ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، یعنی حقوق اللہ میں کمی نہ کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی سنت رسول کے معاملے میں سستی نہ برتو، اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان کو صحیح طور پر صحیح جگہ استعمال کرو، ان کا غلط استعمال نہ کرو۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو خیانت کار اور گنہگار ہو۔ دراصل اپنے ساتھ خیانت نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری ہے۔ یہ انسانی زندگی ایک امتحان ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اپنی آخرت اور اپنے کل کے لیے تیاری کرنا ہے۔ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا آگے بھیجا ہے، کیونکہ کل کا دن ہی تو اصل زندگی ہے۔ دیکھا جائے تو ہم اس دنیا میں صرف چند روز کے لیے آئے ہیں، اور ہماری اصل اور ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، کل شروع ہونے والی، یعنی موت کے بعد۔ اور ہماری کل کی زندگی کا انحصار ہمارے آج کے عمل پر ہے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر شخص کو اپنی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے چاہیے، تاکہ اس کی کل خیر سے گزرے جو ہمیشہ کی کل ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم سیلف پیٹی کا شکار نہ ہوں، یعنی اپنے آپ پر ترس نہ کھائیں، اور جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو صحیح جگہ صحیح طور پر استعمال کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن میں تمام خصائل ہو سکتے ہیں، یعنی بہت سی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں جھوٹ اور خیانت نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اس میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں،
اور اس کا دین ہی نہیں جس میں اس کی پابندی نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امانت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اگر امانت داری نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں۔ سامعین، کسی کے راز کو راز رکھنا بھی امانت داری کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ امانت انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ امانت دار ہونے کی صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کر دی، اور جب انسان خیانت کرتا ہے تو وہ اپنی فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادا کرو امانت، یعنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض پورے کرو، لوگوں کو ان کے حق دو، اپنے فرائض پورے کرو، یعنی اللہ کی جانب سے ہم پر جو فرائض ہیں انہیں ادا کرو۔ لوگ نماز میں بھی خیانت کرتے ہیں۔ نماز کی خیانت کیا ہے؟ یعنی نماز پڑھتے ہوئے سامنے نیچے سجدے کی جگہ دیکھنے کے بجائے انسان ادھر ادھر دیکھے اور جان بوجھ کر ادھر ادھر کی باتیں سوچتا رہے، جلدی جلدی رکوع و سجود کرے، یہ نماز میں خیانت ہے۔ اسی طرح کسی کی بھی کوئی بات، کوئی راز یا کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت ہے تو پھر اسے اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے۔ ملکیت کا مطلب ہے کہ اسے جیسے چاہیں استعمال کریں۔ کسی نے اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا، اور اگر اس کا ذکر ہم نے کسی دوسرے سے کیا تو پھر وہ خیانت ہوگی۔ امانت کے موضوع پر مزید مفید باتیں ہم آپ کے ساتھ اپنے آئندہ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔